بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا یہ دوسرا ہی رکوع ہے اور سورہ بقرہ کا یہ 18واں رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17 اور 18 یا یوں کہیں کہ دوسرے پارے کے یہ دونوں جو پہلے رکوع ہیں ان کے اندر صرف ایک مسئلہ بیان کیا گیا، وہ ہے تحویل قبلہ، یعنی قبلے کی تبدیلی بدلنا، جو سابقہ درس میں بھی ہمارے سامنے تقریباً مکمل بات آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو قبلہ کعبۃ اللہ تھا، اور جب مدینہ منورہ آ گئی تو 16 مہینے کچھ دن کے لیے یہ حکم آیا تھا کہ اب آپ اپنے قبلے کو بیت المقدس بنائیں، اب سے آپ کا قبلہ بیت المقدس ہوگا۔ اور اس کے بعد جو قرآن نے پہلے بھی کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ کے نبی بے چین رہا کرتے تھے تو حکم آیا کہ اب دوبارہ آپ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ یہ سابقہ درس میں ہمارے سامنے بات آئی تھی۔ اب ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قبلے کا بدلنا یہ حکم کوئی اتنا اہم تو نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے 2 رکوع کے اندر تقریباً 5 بار یہ بات دہرائی، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ جہاں رہو اسی کی جانب اپنے رخ کو کر لو۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی گئی؟ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ بعض معاملے گرچہ دیکھنے کے اعتبار سے بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں مگر دینی اعتبار سے ان کا جڑاؤ، ان معاملوں کا لگاؤ قوم کے ذہن سے ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا یہ ہو گیا تو اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور تحویل قبلہ کا ایک مقصد آزمائش بھی تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے کیا ان میں سے کوئی پیچھے تو نہیں ہٹے گا، کوئی آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جائے گا؟ کیوں کہ اب تو قبلہ بیت المقدس ہو گیا، کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور مدینے والوں کو جب دوبارہ کعبۃ اللہ کو بنایا گیا تو مدینے والوں کی آزمائش ہوئی کہ ہمارا قبلہ، ساتھ میں یہود بھی تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، دوبارہ بدل کر کعبۃ اللہ کر دیا۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا، بار بار زور اس لیے دیا گیا اور قرآن نے بار بار اس لیے اس کو دہرایا کہ اب یہ آخری حکم ہے، یہ قطعی حکم ہے، اب اس کے بعد قبلہ نہیں بدلے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اب تا قیامت کعبۃ اللہ ہی تمہارا قبلہ ہوگا۔
اور اس معاملے کو جب بیان کر دیا تو اللہ کے نبی سے یوں کہا گیا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ جو ہم نے پہلے کعبۃ اللہ قبلہ تھا، پھر بیت المقدس بنایا، پھر بیت المقدس کی جگہ ہم نے پھر یہ کہا کہ اب کعبے کو قبلہ بنا لو، یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق اور سچ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں کے ساتھ مت ہونا۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر سے یوں کہا جا رہا ہے کہ شک مت کرنا کہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ شک کیوں مت کرنا؟ یہود بار بار آ کر آپ سے کہیں گے کیسی شریعت لے کر آئے ہو، کیسا مذہب لے کر آئے ہو کہ بار بار قبلہ ہی بدلا جا رہا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یا آپ سے اعتراض کریں گے آپ پوری دلیلیں لے کر آ جائیں، ہر ثبوت ان کو بتا دیں، یہ تو تب بھی نہیں مانیں گے، تو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہی ہے جس کی جانب وہ رخ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان کے ماننے والے کسی نہ کسی سمت کو، مشرق کو یا مغرب کو، شمال کو یا جنوب کو اپنا قبلہ مانتے ہی ہیں۔ مسلمان کعبۃ اللہ کو مانتے ہیں، یہود اور عیسائی فلسطین بیت المقدس کو مانتے ہیں، لیکن جب آپ اندر بیت المقدس کے جائیں گے تو وہاں بھی ان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مشرق قبلہ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام بچپن میں تھی تو انہوں نے اعتکاف مشرق میں کیا تھا۔ یہودی قبلہ مانتے ہیں یروشلم میں، بیت المقدس میں کس کو؟ ہیکل سلیمانی کو، کہ وہ مغرب میں ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہر قوم کا قبلہ ہوتا ہے، ہم نے مسلمانوں کا بھی قبلہ بنا دیا، اب کعبۃ اللہ ہی ہوگا قبلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا یہودی تم سے آ کر بحث و مباحثہ کریں گے، ہم نے تمہیں ہر چیز بیان کر دی ہے، اب فضول کی بحث میں پڑنا بیکار ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب تو نیکیاں کرو، نیک کام کرو۔ ایک نے اگر کچھ کم نیکی کی ہے تم کوشش کرو اپنے بھائی سے نیکیوں میں تم بڑھ جاؤ۔ تو قرآن کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے کرنے میں آپس میں مقابلہ کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ سابقہ کل قیامت کے دن اللہ سے پڑھنا ہے، ملاقات اللہ سے ہونی ہے، اور اللہ کون ہے؟ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کل قیامت کے دن وہ اللہ تم کہیں بھی رہو وہ جمع کر دے گا ایک جگہ، جس کو کہا گیا ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا۔ انسان کو مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، کسی کو جلایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ اور کیا جاتا ہے، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ انسان کسی حالت میں بھی دنیا سے جائے، مگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی مٹی سے، اسی حالت میں جس میں وہ گیا، مرا، جلایا گیا یا دفنایا گیا، واپس اسی حالت میں لے کر کے آ جائیں گے، جس کو ہم اپنی میت کو دفناتے ہوئے پڑھتے ہیں دعا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور آخری جملہ ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ترجمہ منہا خلقناکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے انسان ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، جب اس جسم سے روح نکل جائے گی اسی میں تم واپس جاؤ گے، اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کل قیامت کے دن جب اسرافیل سور پھونکیں گے، تمام انسان اللہ کے حکم سے اسی انگلی کے ساتھ جس کو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آیا، اسی آنکھ کے ساتھ جس آنکھ کے ساتھ وہ انسان پیدا ہوا، ہر عضو کے ساتھ دوبارہ نکل کر کھڑا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا اس کا ہاتھ اس کے پاس، اس کا پیر اس کے پاس، نہیں،
جیسے انسان چاہے گل کر سڑ کر مٹی میں مل جائے، اس کا نام و نشان باقی نہ رہے، مگر اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ ہم پیدا کریں گے۔ اسی کو کہا گیا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، نیکیاں کرو کیونکہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تمام انسانوں کو جمع کر لیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، تم کہیں سے بھی نکلو مگر رخ مسجد حرام کی جانب رہنا چاہیے۔ یہاں رک کر یہ سنیں کہ کعبہ جس مسجد کے اندر ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ 3 مساجد فضائل کے اعتبار سے سب سے اوپر ہیں۔ نمبر 1 پر مسجد الحرام، یعنی جہاں کعبۃ اللہ ہے، حرم شریف، حرم مکی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی مسجد، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، جس کو حرم مدنی بھی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے حرمین شریفین۔ اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ ان تینوں کے اندر نمازوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ جب بھی تم نکلو گے، کہیں سے بھی نکلو، تمہارا قبلہ، تمہارا کعبہ مسجد حرام کی جانب ہونا چاہیے تمہارا رخ۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور بے شک یہی سچائی ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ اللہ تم جو کر رہے ہو نعوذ باللہ اس سے غفلت میں نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہیں سے بھی نکلو کعبۃ اللہ کی جانب تمہارا رخ ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اگر تم کہیں اور بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی جانب کر لو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تورات کے اندر باقاعدہ صاف الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، مینشن کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آخری نبی آئیں گے، ان کا آخری قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں اپنا قبلہ کعبے کو بنا لو۔ کیوں؟ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو یہودی تمہارے خلاف دلیل لے کر آئیں گے۔ کیسے لے کر آئیں گے؟ وہ کہیں گے ہماری کتاب میں لکھا ہے تمہارا آخری قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، تم تو بیت المقدس کی جانب نماز پڑھ رہے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں تم کعبے کو اپنا قبلہ بنا لو، تاکہ ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، یہ کچھ بول نہ سکیں۔ ہاں پھر بھی اگر بولیں، پھر بھی بحث و مباحثہ کریں، تو قرآن نے ان کا بھی جواب دیا ہے الا الذین ظلموا منهم، ہاں کچھ بے وقوف ضرور یہ کام کریں گے، کچھ ضرور پریشان کریں گے، بار بار تانا کسیں گے، ٹون کسیں گے، کیسا مذہب ہے، بار بار قبلے کو بدل دیا جاتا ہے، بار بار احکامات کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فلا تخشوہم، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا کس سے؟ وخشونی، ہم سے ڈرنا ہے، ان کا کیا ہے؟ اور اللہ والے فرماتے ہیں اسی کے ذیل میں دنیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ہے، لوگ ہیں، کہیں گے، زبانیں ہیں، چلیں گی، بخشونی، ہم سے ڈریے، ڈرنے کا حق ہم سے ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا ایک صحابی سے کہ بیٹا، چھوٹے صحابی تھے، یوں فرمایا ایک بات کا یقین ذہن کے اندر رکھنا کہ اگر پوری دنیا، پوری انسانیت تمہارے خلاف ہو جائے اور وہ تمام انسان یہ طے کریں کہ اس انسان کو نقصان پہنچانا ہے اور اللہ یہ نہ چاہیں کہ اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو پوری انسانیت بھی مل کر تمہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور انسانیت بیچ میں آ کر یہ کہے کہ مولا نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو پوری دنیا بھی تمہیں اللہ کے خوف
اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ فرمایا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، وَاخْشَوْنِی، ہم سے ڈرو۔ کیوں؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ، تاکہ ہم اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور جب ہم سے ڈرو گے، تعلق ہم سے جڑے گا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ اب آپ یاد کریں پہلے پارے کے آخر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، ایک پتھر جنت سے آیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے حکم تھا جیسا حضرت ابراہیم حکم دیتے نیچے ہو جاؤ، وہ پتھر اتنی ہی اونچائی پر یعنی ہائٹ پر رہتا تھا۔ اوپر لے جانا ہو، دائیں کرنا ہو، بائیں کرنا ہو، اس پتھر کی مدد سے کعبۃ اللہ کو جب تعمیر کر لیا تو دعا مانگی مولا ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کے دل کو صاف کرے۔ اب قرآن اس دعا کی قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مسلمانوں سنو، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ایک رسول تم ہی میں سے، رسولا منکم، تم ہی میں سے۔ اب یہاں رک کر ایک بات خاص طور سے یاد رکھیں، کچھ یا بعض لوگوں کا یا کسی جماعت کا یہ کہنا کہ رسول، پیغمبر، نبی انسان نہیں ہوتا، قرآن کی ان جیسی آیات کے سراسر خلاف ہے۔ رسول، پیغمبر، نبی انسان ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ بھوک اس کو بھی لگتی ہے، پیاس اس کو بھی لگتی ہے، اور قرآن نے جہاں بھی یہ الفاظ کہے ہیں صاف کہا ہے کما ارسلنا فیکم یا رسولا منہم، نبی پیغمبر جس زمانے میں بھی آیا وہ انسان ہی رہا ہے، وہ کوئی نور یا فرشتہ نہیں رہا، وہ انسان ہی رہا۔ ایسے ہی یہاں پر کہا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم، تمہارے دل کو صاف کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، قرآن کی اور حکمت کی باتیں تمہیں سکھلاتے ہیں، ویعلمکم، اور وہ رسول تمہیں وہ بھی بتلاتے ہیں جو تم پہلے جانتے بھی نہیں تھے۔ اور یہی بات ہے، تمام وہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سکھلائیں، صحابہ کرام کی جماعت کو جو پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور آخر میں فرمایا فاذکرونی، ہمیں یاد کرو، اذکرکم، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ مسلمانوں سے اور اس امت سے بہت بڑا وعدہ ہے۔ کچھ جگہوں پر ہی اتنے شاندار الفاظ آئے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے۔ فرمایا فاذکرونی، ہمیں یاد رکھو، اذکرکم، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر انسان کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں اگر وہ اپنی نجی زندگی کے ہر کام کو اس نیت، اس سوچ اور خیال کے ساتھ کرے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی اس کا خیال فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی کتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم بندے کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا اللہ ایسا ہو؟ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب بندہ اپنے مولا کو، اللہ کو ہر موقع پر یاد رکھتا ہے تو اللہ اس کو ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ کانوں سے وہ بندہ غلط نہیں سنتا، ہاتھوں سے غلط نہیں پکڑتا، ظلم کے لیے اس کے پیر نہیں چلتے، زبان سے کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جس سے کوئی تکلیف پہنچے۔ یہی تو مطلب ہے۔ اور فرمایا فاذکرونی، ہمیں یاد کرو، اذکرکم، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اور اگر تم بھول جاؤ گے تو ہم کیوں تمہیں یاد کریں؟ ضرورت ہمیں نہیں ہے، تمہیں ہے۔
اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، رب العالمین محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے، انسان کو ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا فاذکرونی اذکرکم، تم یاد کرو گے تو ہم یاد کریں گے، ضرورت تمہاری۔ اس کے بعد فرمایا واشکروا لی، ہمارا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، ہمیں بھولو مت، ہمارا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ انسان سے کہا گیا ذرا ہماری نعمتوں کا ادراک بھی کر لیا کرو، ذرا کبھی یہ سوچ بھی لیا کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے، سب سے بڑی خرابی یہی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ یوں فرمایا ہم تمام انسانوں پر نعمتیں برساتے ہیں مگر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ اور اسی کو سورہ ابراہیم میں ایک جگہ یوں کہا گیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وعدہ فرمایا اللہ نے اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کو ہم اور بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے۔ کیسے؟ لوگوں سے شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، اپنے پاس زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہاں ایک موقع ہوتا ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن ہونے کے باوجود زبان پر الفاظ ناشکری کے ہوں تو پھر اللہ کی جانب سے فیصلے اچھے نہیں آتے۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب انسان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام تر دولت ہونے کے باوجود، خوب دولت ہونے کے باوجود اس کی نگاہوں کے سامنے صرف غربت کو رکھ دیتے ہیں۔ اس کو صرف ایک فکر رہتی ہے، ارے اگر یہ جو مال، یہ دولت، یہ پیسے جو میرے پاس ہیں اگر خرچ ہوئے تو دوسرے کہاں سے آئیں گے؟ حالانکہ یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ دنیا، یہ روزی، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ کھانا، یہ تو ہم دیں گے، یہ تو ہم دیں گے، ہماری ذمہ داری۔ ہاں تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمارا خیال کرو۔ بہرحال آج یہ دوسرا رکوع مکمل ہوا اور کل ملا کر سورہ بقرہ کے 18 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ یہاں یہودیوں کا تذکرہ، عیسائیوں کا تذکرہ جو شروع سے چلا تھا وہ چیپٹر، یہاں وہ ٹاپک آ کر کے ختم ہوا، اور آئندہ ہفتے سے جو آیتیں ہمارے سامنے آئیں گی بالکل ایک نیا موضوع ہوگا جہاں ایمان والوں کو ان کی ذمہ داریاں بتلائی جائیں گی۔ کیوں؟ ابھی آیت آئی جس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا ہے اور ایک ذمہ دار امت تم کو بنایا ہے، تم کل قیامت کے دن گواہی بھی دو گے دوسری امتوں کے سلسلے میں ان کے خلاف۔ اب جب تم ذمہ دار بن گئے ہو، آدمی ذمہ دار بن جاتا ہے تو اس کو ذمہ داریاں سمجھائی جاتی ہیں۔ آئندہ ہفتے سے وہی آیات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔